الحمد للہ الذی لم يزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واکبره تکبیرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم محبت سے درود پاک پڑھنے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام ان پر جنہوں نے راز حق امت کو بتلائے سلام ان پر جنہوں نے زخم سہ کر پھول برسائے سلام ان پر کہ جو امت کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے سلام ان پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے سلام ان پر لقب ہے رحمت للعالمین جن کا سلام ان پر کہ خود ایک نام نامی ہے امین جن کا سلام ان پر جو بن کے رحمت للعالمین آئی سلام ان پر جو اثر تھا قدم لطفہ فری آئی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت و خلوص عرض کر لینے کے بعد آستانی شاہ لاسانی نقش لاسانی و حضور فخر لاسانی رحمہم اللہ اجمعین کے مقدس حضور میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے اللہ تعالی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے بہتری کا سامان بنائے احباب گرامی جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے اولیاء مظہر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو چند لمحوں کے لیے میں مخاطب ہوں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اولیاء کرام کا ہر لمحہ امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت میں آپ کے کردار میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے جس طرح کے قرآن مجید کے جو کلمات میں نے پڑھے رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے محبوب آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز ہیں اگر آپ نے یہ موضوع سمجھنا ہو کہ اولیاء امام الانبیاء علیہ السلام کی اخلاق کا مظہر کیسے ہیں تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ تفسیر کبیر میں یہ بات لکھتے ہیں الخلق ملکۃ نفسانیۃ یسہل علی المتصف بہل اتیان افعال جمیلہ کہ جو شخص اخلاق کو بہتر بنا لیتا ہے یعنی اخلاق کیا ہے یہ وہ ملکہ وہ کوالٹی اور وہ خصوصیت ہے جب کسی انسان کو یہ مل جاتی ہے تو اچھے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ اب اخلاق میں یہ بات یاد رکھیے خلوت ہو یا جلوت محفل ہو یا تنہائی
انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہو یا بازار میں، ہجوم کارواں ہو یا تنہائی ہو، کچھ بھی ہو، اخلاق والا یہ نہیں دیکھتا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ اخلاق والا یہ نہیں دیکھتا میں محفل میں ہوں کہ تنہائی میں۔ اخلاق والا یہ نہیں دیکھتا میں خلوت میں ہوں کہ جلوت میں۔ بس وہ یہ دیکھتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اس پہ ایک مثال دے دوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ جلیل القدر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ مسجد میں بات کر رہے ہیں، ایک بندہ سامنے سے اٹھا اور غلط زبان آپ کے حوالے سے استعمال کرنی شروع کر دی۔ شاگردوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو روک دیں۔ امام فرمانے لگے اسے اپنا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اسے اپنا کام کرنے دو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ وہ شخص سامنے بیٹھ کے فحش گوئی کرتا جا رہا تھا، امام اعظم کی ذات پہ کیچڑ اچھالتا جا رہا تھا، مگر امام آپ فرماتے ہیں اسے اپنا کام کرنے دو، ہم اپنا کرتے ہیں۔ جس وقت وہاں سے فارغ ہوئے گھر جانے لگے، اب وہ بندہ پیچھے چل رہا ہے، وہی زبان درازی کرتا جا رہا ہے، امام اعظم کی ذات پہ تان و تشنیع کرتا جا رہا ہے۔ امام اعظم ایک مقام پہ جا کے رک کے اسے کہنے لگے یار یہ میرا گھر آ گیا ہے، ابھی میں اندر چلا گیا تو بات میں نہ کہنا میری پوری بات نہیں سنی اور چلے گئے، میں یہاں کھڑا ہوں، جو جو تو نے کہنا ہے مجھے کہہ دے۔ کردار اور اخلاق اسے کہا جاتا ہے۔ امام اعظم نے یہ نہیں دیکھا پہلے میں محفل میں تھا، پہلے میں جنت میں تھا، اب خلوت میں آ گوں، ابھی سے ڈانٹ دوں، یار تو کیا زبان درازی کر رہا ہے، مگر نہیں۔ امام جانتے ہیں اخلاق کس چیز کا نام ہے، امام جانتے ہیں اخلاق و کردار کسے کہا جاتا ہے۔ آپ کا ظرف اتنا عظیم ہے، اقبال فرماتے ہیں موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکون، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اتنا ہی خاموش۔ اللہ والوں کا کردار ہے۔ اب اگلی بات آگے سنیے۔ اخلاق و کردار وہ چیز ہے جس پہ صوفیاء بھی بڑی نظر رکھتے ہیں، بلکہ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لیس التصوف رسوما ولا علوما ولکنہ اخلاق۔ فرماتے ہیں تصور رسموں کا نام نہیں ہے، یہ پیری فقیری رسم کا نام نہیں ہے، پیری فقیری محض علم کا نام بھی نہیں ہے، پیری فقیری کیا ہے؟ یہ اخلاق کا نام ہے۔ پیری فقیری اپنے آپ کو اچھے اخلاق میں رنگ دینے کا نام ہے۔ اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتی التصوف خلق، تصوف اخلاق کا نام ہے۔ فمن زاد علیک خلقا زاد علیک التصوف، فرمایا یہ پیری فقیری تصوف یہ سارے کا سارا اخلاق کا نام ہے۔ نظر رکھا کرو جتنا کسی کا اخلاق بڑھتا چلا جاتا ہے، یاد رکھو اتنے اس میں تصوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پیری فقیری جڑی ہوئی ہے تصوف کے ساتھ، یہ اخلاق کے ساتھ۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام آپ کا اپنا فرمان ذیشان ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی اپنی کتاب میں اس کو لاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ فرمایا جو شخص جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے میں اس کو جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَبِبَيْتٍ فِي رَبَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا۔ اور فرمایا جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر، جنت کے باغات کے اندر گھر کی ضمانت اسے دیتا ہے جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ مذاق میں کوئی۔ اور آگے سنیں وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ۔ اور جنت کے اعلیٰ طبقات کے اندر گھر کا ضامن اس کے لیے ہوئے جو بندہ اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیتا ہے۔ تو تصوف کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ اخلاق ملتے کہاں سے؟ کس کے اخلاق میں ڈوب جانے کا نام تصوف ہے؟ کس کے اخلاق و کردار کو اپنا لینے کا نام پیر فقیر ہے؟ یہ بھی سمجھو۔ صحیح بخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری اپنی صحیح بخاری میں یہ روایت لاتے ہیں،
باب بدء الوحی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کونین کے سامنے بیٹھ کے حضور کا اخلاق بیان کرتے ہیں. کس وقت کہ جب وحی کا نزول ہو رہا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام اپنے گھر آئے، آ کے کہا مجھے چادر اڑا دو. پریشانی کا اظہار کیا کہ لوگ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر کیسے رب کی طرف آئیں گے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے سامنے بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھی. یہ تاریخ کے اندر وہ خطون اول ہے جس کو یہ مقام حاصل ہے کہ مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اور کیا پڑھتی ہیں؟ کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم ہے رب کبھی آپ کو بے آبرو ہونے نہیں دے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تعلقات جوڑنے والے ہیں. وتحمل الکلہ، جن کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا آقا آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے. وتکسب المعدوم، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے یا رسول اللہ آپ ان کے کمانے والے. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی راہوں میں جو مشکلات آتی ہیں یا رسول اللہ آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. آؤ میں اس کا ترجمہ حالی کی زبان میں کرتا ہوں. الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں؟ اسی بات کا ترجمہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی ہے، اسی بات کا ترجمہ الطاف حسین حالی نے کیا. کیسے کیا؟ وہ نبیوں میں رحمت کا کب پانے والا. اب آخر تک سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. وہ نبیوں میں رحمت کا کب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأویٰ، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو جمع کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، ہرا سے اتر کر سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا چہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا. رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا. یہ حضور کا کمال ہے اور اخلاق ہے. آپ علی کہتے ہیں حضور نے زمانے کا رخ بدل دیا. اور اعظم چشتی کے زبان میں بھی بات کر دوں تو بات سمجھنا آسان ہو جائے گی. حضرت اعظم چشتی کہتے ہیں عرب بھتے جہالت دی سیاہ راتاں دا پہرا سی. عرب بھتے جہالت دی سیاہ راتاں دا پہرا سی. عرب دی سرزمی ظلم و شقاوت دا کٹہرا سی. زمانے بھرتے کفر و شرک دی چھائی سے آئی سی. خطا کاراں دی دنیا تے خطا کاراں دی شائی سی. حیا سوچتے توبہ و نمونے ویکھے جاندے سن کہ عرشاں دے فرشتے انگلیاں منہ وچ دباندے سن. پر درود اس تے جنہیں پھر آ کے غیرت زندہ کر دیتی. درود اس تے جنہیں پھر آ کے غیرت زندہ کر دیتی. کئی صدیاں دی مردہ آدمیت زندہ کر دیتی. میں آزم کیوں نہ اس سونے نو ختم المرسلین آکھاں، میرا ایمان ہے حسن و رحمت للعالم. اب احباب میں مثال دے رہا ہوں. امام الانبیاء علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے. پہلی بات آپ تعلقات جوڑنے والے. میں اس پہ مثال دے رہا ہوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کینچی آپ کو تحفے میں دی. کہا حضور یہ کینچی تحفہ. تو حضرت بابا صاحب فرمانے لگے مجھے کینچی نہ دو، میں کاٹنے والا نہیں. مجھے سوئی دھاگا دو، میں تو جوڑنے والا. انک لتصل الرحم، اللہ والے امام الانبیاء علیہ السلام کے خلاف کا مظہر ہوتے. فرمایا کینچی نہ دو، مجھے سوئی دھاگا دو، میں جوڑنے والا. اب وقت کم، میں زیادہ مثالیں نہیں دے رہا. اگلی بات انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آقا آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ ان کے کمانے والے ہیں. امام ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء میں جس وقت سادات کے گھرانے کے چشم و شراب امام زین العابدین کا انتقال ہوتا ہے، لوگ غسل دینے لگے تو امام زین العابدین کے کندھے پہ سیاہ نشان تھے. قیل ما ھذا، کہا غسل کا پیکر ہو. حسین گھرانے کا چشم و شراب ہو، کندھوں پہ سیاہ نشان کیوں ہیں؟ غلام پاس کھڑا رو رہا ہے. کہا وہ غلام تو کیوں روتا ہے؟
کہنے لگا کندھوں پہ سیاہ نشان کیوں ہے مجھ سے پوچھو. کہا تو بتا دے. کہا سنو جس وقت مدینے میں رات چھا جاتی تھی، مدینے میں جس وقت تاریکی چھا جاتی تھی، لوگ سو جاتے تھے، امام زین العابدین اپنے کندھے پر آٹے کے گندم کے 100 تھیلے لاج کے غریبوں کے گھروں میں ڈال کر آتا. تحمل الکلہ و تکسب المعدوم، جن کا کوئی کمانے والا ہے مصطفیٰ ان کے کمانے والے. اور آگے اولیاء اسی سیرت کا مظہر ہوتے، اسی کام کا مظہر ہوتے. اور اگلی بات امام الانبیاء علیہ السلام کی شریکہ حیات کو فرماتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یا رسول اللہ جن کی جو حق کی راہوں میں مشکلات آتی ہیں آپ مدد کرنے والے ہیں. یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے. اب اس میں جس کی مثال دے رہا ہوں اس ہستی کا نام کیا ہے؟ جن کی درگاہ پہ اقبال جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہاں پیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی. آپ کا مقام کیا ہے اور آپ وجود کے اخلاق میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں؟ سنو یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اپنے آپ کو اخلاق مصطفیٰ میں اتنا ڈبو دیا ہے، حال یہ بن چکا ہے کہ محبہ مؤمن تقی ومبغضہ فاجر شقی. فرماتے ہیں اخلاق مصطفیٰ کے اندر مجدد الفسانی اتنا ڈوب چکے ہیں کہ حال یہ بن گیا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ تعلق میں حال اور مقام یہ بن چکا ہے محبہ مؤمن تقی، جو مجدد الفسانی سے پیار کرتا ہے وہ مومن ہے، وہ مبغضہ فاسق شقی، اور جو مجدد الفسانی سے نفرت کرتا ہے وہ فاسق ہے، بدبخت ہے اور دنیا کے اندر ٹھکرا. یہ مجدد الفسانی کا مقام ہے. اور آگے سنو اسی ہستی کے حوالے سے حضرت میرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ اپنے دیوان میں لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں خواب میں نے آقا کونین کا دیدار کیا. امام الانبیاء علیہ السلام کا خواب میں دیدار کیا. جب دیدار ہوا تو حال کیا ہے؟ میرا سر حضور کی گود میں ہے. کہتے ہیں اور امام الانبیاء علیہ السلام جب سانس لیتی ہیں تو سانس مجھے پہنچتی ہے. اللہ یہ تو مل پمی کہ میں لاکھ دیا، تو نام ملے کہ میں ککھ دیا، پر دل میں چودی کا رکھ دیا، کدے لے نمانی دی سارا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ بہت دیر سے ہے انتظار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے کیا ہو کہ کس کا بندہ ہوں، یہ دیکھ لو کہ ہے تصویر یار. فرماتے ہیں سانس امام الانبیاء علیہ السلام کی مجھے پہنچتی ہے. اس حال میں عرض کرتا ہوں آقا آپ شیخ احمد سرندی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ وہ لوگوں دنیا کے کسی دائرے سے بھی تصدیق کی مہر لگ جائے اتنا مقام نہیں ملتا جتنی در مصطفیٰ سے تصدیق کی مہر لگ جائے تو مقام مل جاتا. پوچھتے ہیں آقا شیخ احمد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے میرزا مظہر جانے جانا یہ تو بتا مثل ایشان در امت من دیگر کی سے. کہا شیخ احمد جیسا میری امت میں دوسرا کون ہے؟ سبحان اللہ کہو محبت کے ساتھ. کہا شیخ احمد جیسا میری امت کے اندر دوسرا کون ہے؟ پھر میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ان کے مکتوبات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور تو جانتے ہیں سب کچھ، لیکن حضور فرمانے لگے میرزا مظہر جانے جانا یہ تو بتاؤ ان کے مکتوبات کیا ہیں؟ کہتے میرے ذہن میں ایک ہی عبارت آئی، میں نے پڑھ دیا. مجدد پاک لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں اللہ رب العزت کے کمالات کو بیان کرتے ہوئے کہ انہ تعالی وراء البراء وراء البراء وراء البراء، کہ رب ذوالجلال کی شان بلند ہے، شان بلند ہے، اس کا مقام بلند ہے. جب یہ بات سنی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میرزا مظہر جانے جانا ایک بار پھر پڑھ کے سنانا کیا ہے مکتوبات. اللہ یہ کیسے سمجھا دوں آپ کو کہ مجدد پاک کا مقام کتنا اونچا ہے.
کہتے میں نے پھر پڑھا، حضور بار بار فرماتے ایک بار پھر پڑھ کے سنا دے۔ مکتوبات کیا ہے؟ وہ مجدد الفسان اب سمجھانے لگا ہوں آپ کو کہ وصیت و کردار میں کتنا ڈوبے ہوتے ہیں۔ آپ کا اپنا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں محمد عربی کابروئے حرب و سراس کسے کے خاک درش نیست خاک بر سر او۔ کہتے سنو لوگوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں جہاں کی عزت، جس کو جتنا مقام ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے۔ فرمایا سن لو، اب امام الانبیاء علیہ السلام کے دم سے سارے جہاں کی عزت ہے۔ سنو لوگوں، جو بندہ در مصطفیٰ کی خاک نہیں بنتا اس کے سر پہ خاک پڑے۔ یہ مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ جو حضور کے در کی خاک نہیں بنتا خاک برسے اس کے سر پہ خاک پڑے۔ اور آپ خود آپ کے صاحبزادے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس شہر کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو جو طریقت کا دعوے دار ہے، دعویٰ ولایت کا کرتا ہے، دعویٰ طریقت کا کرتا ہے، مگر حضور کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، اخلاق مصطفیٰ کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو آپ فرماتے لوگوں یاد رکھو اس بندے کے پاس تو کبھی نہ بیٹھو، لیکن میں مشورہ یہ دیتا ہوں اس شہر میں بھی نہ رہو جہاں وہ بندہ رہتا ہے، شہر سے بھی نکل جاؤ کہیں اس کا اثر تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ بس اولیاء کا پیغام یہی ہے جس کے بارے میں حضرت بایزید بستامی بھی فرماتے ہیں، آپ فرماتے لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات حتی تربى فی الہوا فلا تغتروا به حتی تنظروه کیف تجدونه عند الامر والنہی واتباع السنہ۔ فرماتے کوئی بندہ اتنا مقام پا چکا ہو کہ ہوا میں چوکڑی مار کے بیٹھا ہو، خبردار دھوکہ نہ کھانا، پہلے یہ دیکھو یہ مصطفیٰ کی سنتوں سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ کتنا چلتا ہے، یہ پہلے دیکھو۔ اور پھر احباب گرامی میں مجدد پاک کی وہ بات کر کے بات کو سمیٹتا ہوں، حضور کی سنت میں کتنا ڈوبے ہیں، مسجد سے باہر نکلے قدم غلطی کے ساتھ باہر نکالتے وقت بائیں کی بجائے دائیں نکلتا، یہ حال ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، مگر ہم کتنا سوچتے ہیں۔ آؤ مجدد پاک کی سیرت دیکھو، قدم نکالنے لگے تو بائیں قدم کی بجائے دائیں قدم نکل گیا، مجدد صاحب در بیٹھے آنکھوں سے اشک روا، مریدین کہنے لگے حضرت اٹھو نا، آپ اٹھتے کیوں نہیں؟ فرمانے لگے اس لیے نہیں اٹھتا کیونکہ میرا قدم جو ہے وہ حضور کی سنت کے خلاف اٹھا۔ کہنے لگے آپ واپس آ کے پھر نکل جاؤ، مگر جو مجدد پاک نے بات کی وہ آج جھوٹے پیروں فقیروں کے لیے، جھوٹے ولایت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ مجدد پاک فرمانے لگے ٹھیک ہے میں اٹھ کے واپس جاؤں اور سنت کے مطابق قدم نکال لوں، مگر مجھے خیال یہ آتا ہے مجھے لوگ اپنا پیر کہتے ہیں، مجھے لوگ اپنا پیر کہتے ہیں، اگر مجھ سے خلاف سنت کام ہوتے ہیں تو میرے مریدوں کا کیا ہوگا؟ تو صاحبوں آؤ اعظم چشتی کے نشاط پہ بات سمیٹتے ہیں۔ آج بڑے بڑے دھوکہ باز، بڑے بڑے داغ لگانے والے، تعویذ گنڈوں کا نام جنہوں نے ولایت بنا دیا، لوگوں سے نذرانے بٹورنے کا نام ولایت بنا دیا ہے، مگر اعظم چشتی کیا کہتے ہیں؟ او کی عاقل تے او کی دانا جڑا اپنا آپ دساوے، اپنی آپ کرے تعریفاں آپ اپنی شان سناوے، مول یارو اسے دا پیندا جڑا اپنا آپ لکاوے تے اعظم جیڑی شے کٹ لبے او دا آپے پا ود جاوے۔ پھر ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کستوری نو باویں کوئی لکھاں پردیاں ہیت لکاوے، یہ بتانا پڑتا ہے کہ ولی اللہ کے بندوں جس راہ سے ولی گزرتا ہے زمانہ خود دیکھ کے کہتا ہے ولی جاوے۔ کستوری نو باویں کوئی لکھاں پردیاں ہیت لکاوے، دسن دی کوئی لوڑ نہیں پیندی وہ اپنا آپ دساوے، دسن دی کوئی لوڑ نہیں پیندی وہ اپنا آپ دساوے، کہ جو کوئی جوہر ہووے اندر ہر صورت باہر آوے، جو کوئی جوہر ہووے اندر ہر صورت باہر آوے، کہ اعظم کامل مرد خدا دا 100 کو تو پچھانے آ جا۔ بس جو بات میں نے کی تھی
مختصر اس وقت میں خیال کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب